کریں. اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو ذہن ہے وہ خرچہ کی جو بس مرضی ہے جہاں پر ہم دیکھ رہی ہوتی ہیں ہم وہاں پر دے دیتے ہیں پیسے. لیکن اب یہ دیکھنا آپ نے ہے کہ آپ نے تھوڑی سی انڈرسٹینڈ بھی کرنا ہے, تھوڑا اپنا سوچ بھی لے کر آنی ہے کہ جہاں ہم خرچ کر رہے ہیں کیا ہمیں معلوم ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے. تو تیسری تو ایک مثال ہے سب کے سامنے بہت بڑی کہ وہ آپ کے سامنے جو ہے کہ کس طرح سے وہ ایجوکیشن پہ خرچ بھی کر رہے ہیں, کس طرح سے وہ ان ایریاز تک ایجوکیشن لے کر گئے ہیں جہاں پر جو ہے ضرورت تھی, اور آج وہ بچے جو اپنی جو تعلیم کے لیے خرچہ نہیں اٹھا سکتے تھے ان کے لیے ٹی سی ایف نے بہت زیادہ جو ہے اقدامات بھی کیا. اچھا, ایک اور ایسی ہی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہیں امن فاؤنڈیشن کے سی ای او ہم ملک احمد جلال صاحب کو دعوت دیں گے کہ وہ تشریف لائیں. جی السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ پلیز ویلکم, تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر, بہت بہت شکریہ. اچھا, اور ساتھ کون ہے آئے ہیں؟ ہمارے پیرامیڈک ہیں, اعظم نام ہے. اعظم صاحب آپ بھی آ جائیں پلیز پلیز پلیز. السلام علیکم جی, پلیز ہیو سیٹ, آپ بھی تشریف رکھیے گا. بلکہ ان وے سی او سے زیادہ یہ امپورٹنٹ ہے جب لوگوں کی زندگی اور کی بات آتی ہے اور ایمبولینسز میں ہوتے ہیں تو یہ فرنٹ لائن پہ ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی, ان سے تو ہم بات کریں گے. بڑی امپورٹنٹ بات اس لیے کیونکہ اکثر لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ جو جب ایمبولینسز جو ہیں ان کے اندر کیا کیا سہولیات ہونی چاہیے, کس طرح سے ان کو کیری کرنا چاہیے, کس طرح سے پیشنٹ کا خیال رکھنا چاہیے, ایمرجنسی میں کون کون سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. دس از ویری ویری امپورٹنٹ. آج اعظم تو بڑی امپورٹنٹ پرسنالٹی ہے ہمارے لیے. اور سر آپ سے اسٹارٹ کرتے ہیں امن فاؤنڈیشن کے حوالے سے, پہلے تو آپ بتائیے گا. جی, امن فاؤنڈیشن ایک فلاحی ادارہ ہے, 2009 میں شروع ہوا تھا. اس کا ویژن یہ تھا کہ کراچی پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اگر آپ کراچی کے مسئلوں کو سالو کر سکیں تو آپ کے پاس ایک بلو پرنٹ ہے کہ پاکستان کے مسئلوں کو آپ سالو کر سکتے ہیں. اور ہمارا 2 ایریاز ہیں, ہیلتھ اور ایجوکیشن. ایجوکیشن میں ہمارا پاکستان کا سب سے بڑا ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے, اور ہیلتھ میں ہمارے پاس ایمبولینسز ہیں, ٹیلی ہیلتھ ہے, فون پہ لوگوں کو صحت کی ایڈوائز کرنے کے لیے, اور کمیونٹی ہیلتھ ورکرز ہیں. یہ 2 ایریاز ہیں جن پہ ہم کام کرتے ہیں. اس میں ہمارا 8-9 سال کا ایکسپیرینس ہے, اور ماشاءاللہ سے اب جو ہے ہم اس کو ایکسپینڈ کریں اور آگے لے کے چل رہے ہیں. ایجوکیشن کے حوالے سے کیا کیا جو ہے ایجوکیشن دی جا رہی ہے, اور کون کون سے ایریاز ہیں, کون کون سے علاقے ہیں جہاں پر اس وقت ایجوکیشن کے حوالے سے کام ہو رہا ہے؟ دیکھیے, پاکستان میں ہماری یوتھ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. ہر سال 3.5 ملین لوگ جاب مارکیٹ میں آ رہے ہیں, ان کو سب کو یونیورسٹی نہیں جا سکتے. پاکستان کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ ہمیں فنی ادارے ہوں, ووکیشنل ٹریننگ ہو. تو اس سلسلے میں ہمارے یہاں 11 ووکیشنل ہم کورسز سکھاتے ہیں, جس میں آپ کی آٹو میکینکس ہیں, میکینیکل ہیں, انجینئرنگ ہے. یہ 6 مہینے کے کورسز ہوتے ہیں جو ہم ہمارے یوتھ کو ہم سکھا کے ہم آگے لے کے چلتے ہیں. اس میں ہمارے پاس بچے آتے ہیں KPK سے, بچے آتے ہیں پنجاب سے, اور آف کورس کراچی اور سندھ سے. ہمارے یہاں تقریباً 5000 بچوں کی سالانہ کی گنجائش ہے. 12000 بچے ہمارے انسٹیٹیوٹ سے اس وقت سے گزر چکے ہیں. اوکے, چلیں اب ہم اعظم کی طرف آتے ہیں. بتائیے گا کہ ایمبولینسز میں کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں, کس طرح سے آپ جو سرو کرتے ہیں بیسکلی. تھینک یو ویری مچ کہ میں امن فاؤنڈیشن کو ریپرزینٹ کر سکوں. ایکچولی جو ہمارے پاس جو ایمبولینسز ہیں وہ ہمارے پاس 3 قسم کی ایمبولینسز ہوتی ہیں امن فاؤنڈیشن کے پاس. ایک بیسک ایمبولینسز ہوتی ہیں جس میں بیسک لائف سپورٹ کی جو فیسلٹیز دی جاتی ہیں. ایک ایڈوانس ایمبولینس ہے, اور 3rd ون ہے ہمارے پاس ایڈوانس کارڈک ایمبولینس. جو میں آپ کو تھوڑا سا ڈسکرائب کروں گا ایمبولینسز کے بارے میں, کہ جو بیسک ایمبولینس ہے اس میں ہمارے پاس ایک ٹرینڈ نرس ہوتا ہے, اور ساتھ میں ایک ٹرینڈ ڈرائیور ہوتا ہے جو BLS کی ٹریننگ لے چکے ہوتے ہیں AHA سے, امریکن ہارٹ ایسوسیشن سے. ان کو پراپر ٹرین کیا جاتا ہے ان ڈرائیورس کو بھی, اور وہ میٹرک انٹر پاس ہوتے ہیں. جو ہمارے پاس ایڈوانس ایمبولینس ہے, ایڈوانس ایمبولینس میں ہمارے پاس پیرامیڈکس ہوتے ہیں جو AHA کے امریکن ہارٹ ایسوسیشن سے ٹرین شدہ ہوتے ہیں, اور ساتھ میں ان کے ساتھ نرس ہوتا ہے, اور نرس کے ساتھ ایک ڈرائیور ہوتا ہے. جو ہمارے پاس 3rd ون ایڈوانس کارڈک ایمبولینس, اس کی سب سے امپورٹنس یہ ہے کہ اس میں ہمارے پاس کارڈک مانیٹر اویلیبل ہوتے ہیں, اور ابھی کچھ عرصہ سے ہمارے پاس وینٹیلیٹر بھی اویلیبل ہے. اور وینٹیلیٹر وہ چیز ہے جو ایک مصنوعی سانس دی جاتی ہے جب پیشنٹ اپنی ایفرٹ لیس ہو جاتا ہے, وہ اپنی 50% یا 30% اپنی ایفرٹس لے رہا ہے, اس کو 100% ایفرٹ چاہیے ہوتی ہیں کہ آکسیجن ملے اس کو, اپنی سانس لے سکے. کہ جب ایک جگہ سے آپ ہاسپٹل تک لے کر جا رہے ہیں, ایٹ لیسٹ اس کو راستے میں اس کو جو ہے ساری سہولت اس کے پاس ہونا ضروری ہے. اچھا, جیسے کال آتی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ کیا پرابلم ہو رہا ہے, تو آپ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انڈرسٹینڈ جو ہے وہ کر لیتے ہیں, یا سمجھانے والا جو ہے وہ نہیں سمجھا پا رہے ہوتے, تو پھر ان کے لیے کیا ایمبولینسز
कोई स्पेशल वाली भेजी जाती हैं या फिर सिंपल भेजी जाती है, क्या एग्जैक्टली ऐसा ही है. जब अपनी कॉल डिस्पैच होती है, अटेंडेंट या फैमिली जब कॉल करती है, तो उस वक्त हमारा जो कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम होता है पूरा हमारे ऊपर जो बैठे होते हैं, वो प्रॉपर हिस्ट्री ले रहे होते हैं. जब हिस्ट्री ले रहे होते हैं, कॉल आती है कि जी पेशेंट सीरियस है, कार्डिक पेशेंट है, तो उस वक्त कार्डिक एम्बुलेंस को ही कॉल दी जाती है, कार्डिक मॉनिटर वाली को, और साथ ही एम्बुलेंस मूव करवा दी जाती है उसके एड्रेस पे, और साथ ही पेशेंट से हिस्ट्री ली जाती है कि पेशेंट इस वक्त किस कंडीशन में है, वो कौन कौन सी मेडिसिन लेता है, ठीक है, और वो इस वक्त किस कंडीशन में चल रहा है. और साथ साथ में हमें वायरलेस पे गाइड किया जाता है. ओके. और हम जब व्हीकल चल रही होती है तो हम उसी में ही अपने आप को ऑलरेडी जो है वो प्रिपेयर कर लेते हैं, सारी मेडिसिन अपने आप को, अपने ग्लव्स, मास्क, ऑक्सीजन, सारा स्टेटस जो है एम्बुलेंस रेडी होती है उनके लिए. और हमारा जो रिस्पांस टाइम है वो 10 मिनट्स का है. ऑलराइट. अच्छा बताइएगा, जो कार्डियक जो डील कर लेती है, ये वाली एम्बुलेंसेस कितनी है आपके पास इस वक्त? एक्चुअली हमारे जो स्टेशंस हैं, मतलब हमारे पूरे कराची में इस वक्त 5 to 6 स्टेशंस हैं अपने बने हुए हैं, तो उनमें हर जगह पे एक एम्बुलेंस जो है, दो एम्बुलेंस जो है वो कार्डिक मॉनिटर वाली हैं. ओके. और उन दोनों में ही हमारे पास वेंटिलेटर भी अवेलेबल होता है. और रिक्वायरमेंट कितनी है इस वक्त, सर आप बताइएगा? देखिए, रिक्वायरमेंट कराची में इस तरह की एम्बुलेंसेज की 200 है, और इस वक्त हमारे पास टोटल 80 एम्बुलेंसेज हैं, जो कहते हैं क्रिटिकल केयर लाइफ सेविंग एम्बुलेंसेज. इसमें आजम टाइप के, आजम की ट्रेंड शुदा पैरामेडिक्स और इक्विपमेंट होते हैं. सो इस वक्त जो डेफिसिट है इस वक्त कराची के लिए, कराची के काम के लिए 120 एम्बुलेंसेज का डेफिसिट है. बाकी और इस वक्त आप ये देखें कि कितनी शिद्दत से ज़रूरत है. आबादी आप देखें कराची की कितनी ज़्यादा है, और जब हम एम्बुलेंसेज की बात करते हैं तो अमन फाउंडेशन एक ऐसी जो है ऐसा दायरा है जो ऐसी एम्बुलेंसेज मुहैया कर रहा है जो वाकई अपग्रेड और जो है पेशेंट को वो उस वक्त सहूलियात देते हैं जो उसको इमरजेंसी में ज़रूरत हो. हमने एम्बुलेंसेज अक्सर देखी होंगी जो ऐसी होती है कि जब पेशेंट उसमें जाए तो उसका कुछ पता भी नहीं होता कि किस तरह से वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा. आप देखें कि शिद्दत होती है गर्मी की, साथ में ये कि पेशेंट ऑलरेडी बीमार है, उसके बाद उसको जो है बहुत ज़्यादा सहूलियात की ज़रूरत है. लेकिन अमन फाउंडेशन के पास अभी भी जो है इतनी एम्बुलेंसेज नहीं है, और इसमें मज़ीद ये काम कर रहे हैं. और ये इसमें आपकी भी रिक्वायरमेंट है कि आप लोग जो है किस तरह से मदद कर सकते हैं. और ये मदद सिर्फ ये नहीं होगा कि ये बस जो है आपने जो है एक दफ़ा में मदद कर दी. आई थिंक इसमें जो है बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है, और रेगुलर कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है. जितनी ज़्यादा एम्बुलेंसेज होंगी उतने ज़्यादा सहूलियात जो है वो लोगों तक पहुंचेगी ईजी तरीके से. क्या लोगों से कहेंगे, किस तरह से क्या क्या ज़रूरियात हैं, किस तरह से एम्बुलेंस की शदीद ज़रूरत है, किस तरह से एजुकेशन की जो है उसके हवाले से भी, दोनों चीज़ों के हवाले से बताइए. देखिए, अमन एम्बुलेंस जो इदारा है वो कराची का इदारा है. इट्स ओन्ड बाय पीपल ऑफ कराची. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. 7,50,000 हमने इंटरवेंशन की हैं, लाइफ सेविंग इंटरवेंशन की हैं जब से हम आए हैं हमारी एग्जिस्टिंग से. जब समर हीट वेव आया था तो हमारी नॉर्मल कैपेसिटी तकरीबन 300 इंटरवेंशन पर डे की होती है, बट उस वक्त हमारी कैपेसिटी, हमें इतनी ज़्यादा डिमांड हो गई थी कि हमें तकरीबन 400 तक हमारा लोड आ गया था, और हमारा काफ़ी मुश्किल आ गया था करने के लिए. तो आपको पता है कराची में मसले मसाइल होते रहते हैं इस तरह के. हमें चाहिए कि हमें 80 से बढ़ के 200 एम्बुलेंसेज पे जाएं, जिसके लिए लोगों की एहतियात के लिए, लोगों की डोनेशन के लिए ज़रूरत है. बट ऑल्सो ये भी ज़रूरत है कि लोग ख्याल रखें कि जब अगर क्रिटिकल और लाइफ सेविंग ज़रूरत है तो अमन एम्बुलेंस को कॉल करें, उसके लिए इस्तेमाल करें, ना सिर्फ उस काम के लिए जिसमें वो नॉर्मल तरीके से अस्पताल जा सकते हैं. बिकॉज ये एक स्पेशल एक किस्म की एम्बुलेंस है जिसको एक क्रिटिकल और लाइफ सेविंग सिचुएशन में इस्तेमाल करना चाहिए. स्पेशल बल्कि होनी ऐसी चाहिए, ये ऐसी होनी ही चाहिए ताकि जो है लाइफ सेव जो है ईजी तरीके से हो सके, और जो पेशेंट है उसको पूरी सहूलियात मिले ताकि वो हॉस्पिटल जाने तक बिल्कुल सही सलामत रहे, जिस हद तक उसको जो है बचाने की कोशिश की जा सकती है, उसको बचाया भी जा सके ऑन द वे. जी एग्जैक्टली ऐसा ही है. अभी लास्ट वीक की मैं आपको बात बता देता हूँ. एक केस था, मुझे कॉल आती है एक लोकल एरिया से कि पेशेंट बहुत सीरियस है. तो जब मैं ऑन लोकेट होता हूँ, विद इन 5 मिनट में वहाँ पे ऑन लोकेशन हुए, क्योंकि हमारे पास जो है वो डिवाइसेस भी हैं जो गूगल से हमें जीपीएस के थ्रू उनका एड्रेस भी मतलब पहुँचा देते हैं, मिल जाते हैं. ओके. तो जब मैं पहुँचा तो पेशेंट अनकॉन्शियस था. अनकॉन्शियस मीन के बेहोश था और कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था. फैमिली रो रही थी, तो वो समझ रहे थे कि पेशेंट एक्सपायर हो चुका है. तो जब मैं वहाँ पहुँचा, देखा तो पल्स उसकी थी लेकिन पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था. मैंने जब उनको अपने स्टाफ के साथ, अपनी पूरी टीम के साथ, जब हमने उनको आईवी लाइन मेंटेन की, उनको ऑक्सीजन लगाई,
پھر اس کے تھرو جب ان کی میں نے RBS چیک کی, شوگر لیول چیک کیا تو وہ below 20 تھا, اوکے, جبکہ وہ 70 سے ابو ہونا چاہیے. جی 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 جی. تو میں نے فیملی کو ایک سائڈ پہ لیا, ان کے جو پراپر 2 لوگ تھے فیملی کے, میں نے ان کو ساتھ رکھا, ان کو میں نے انفارم کیا ان کی کنڈیشن کے بارے میں. تو میں نے وہاں پہ گھر پہ, ابھی ہم پیشنٹ کے ساتھ تھے گھر پہ, تو میں نے کہا ابھی میں موو نہیں کروں گا جب تک میں ان کی ٹریٹمنٹ نہیں کروں گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ بہتر سمجھتے ہیں جیسے آپ. تو جب میں نے پیشنٹ کو اپنی لائف سیونگ ڈرگز دی, ان کو ڈیکسٹروز دیے, تو شوگر کے جو انجیکشنز ہوتے ہیں وہ دیے, تو ود ان 7 منٹ پیشنٹ نے رسپانس کیا. پیشنٹ بالکل مطلب پھر 10 منٹس کے دوران پیشنٹ اٹھا ہے, بیٹھ گیا, اور انہوں نے بولا کہ مجھے ہوا گیا. اچھا, ان کو خود بھی نہیں پتا ان کو چلا, خود وہ نہیں کہ پتا. ڈائبٹیز تھی, ان کو ڈائبٹیز تھی. تو شوگر لیول اتنا مطلب بلو ہو چکا تھا, مینٹین لیکن کرنا actually ضروری, جو یہ بھی نہیں کہ بالکل ہی آپ. ہاں, پیشنٹ اٹھا ہے اس کے بعد فیملی سب سے وہ تھی کہ فیملی نان افورڈنگ تھی. فیملی آج بھی لوگ سمجھتے ہیں امن فاؤنڈیشن بہت زیادہ چارجز لے رہی ہے, اس میں ڈاکٹرز ہیں, نرسز ہیں, میڈیکل اکوپڈ ہے, لیکن ہمارے صرف ٹوٹل جو چارجز ہیں وہ 300 ہیں. اس میں میڈیسن فری ہے, سب کچھ فری ہے. اور یہ اس وقت آن دا اسپاٹ ایک دم سے جو ہے یہ لائف سیونگ. اور گھر والوں کو اس وقت رسپانس کیا تھا؟ تو فیملی بہت خوش تھی کہ, اور ایک دم سب مطلب ہمارے اوپر گلے مل رہے ہیں کہ تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمارے بندے کی جان بچا دی, یہ کیا. اور جب ہم ایون کہ جب ہم ان کو لے کے جانا چاہ رہے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے ہم نہیں جا سکتے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہم ہاسپٹل نہیں جائیں گے, جہاں جائیں گے وہاں بھی ہمارے پاس میڈیسن لینی پڑے گی. تو میں نے ان کو بولا کہ آپ کتنا پے کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم صرف 100 روپیز پے کر سکتے ہیں. تو میں نے پھر اپنے کمانڈر کنٹرول سے بات کی اوپر وائرلیس پہ, انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ان کو سائن کروائیں, ہمارے پاس زکات فارم سائنز ہوتے ہیں, تو آپ ان کو فری آف کاسٹ کر دیں. اگر وہ ان کے پاس 100 بھی نہیں ہے تو آپ چھوڑ دیں ان کو, جو دے سکتا ہے ٹھیک ہے, جو نہیں اور دے پھر سکتا وہ پیشنٹ کی کنڈیشن اس قدر بیٹر ہو چکی تھی کہ پیشنٹ نے ریفیوز کر دیا کہ میں ہاسپٹل نہیں جاؤں گا, میں ٹھیک ہوں, مجھے نیکسٹ ضرورت ہوگی تو میں آپ کو کال ایمرجنسی ایکچولی ہوتی یہاں پر. ہمارے کانسیپٹ جو ہے کہ بس ایمرجنسی ہے تو اس کو فوراً سے جو ہم نے اکثر ایکسیڈنٹس میں دیکھا ہے, ایکسیڈنٹ ہمیں واقعات بھی ایسے سنے ہیں کہ جیسے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے جو جی اکٹھے ہو جاتے ہیں لوگ, اور جس طرح سے بھی اس کو اٹھانا ہے وہ اٹھاتے ہیں, اور یہ نہیں پتا چلتا کہ جو ہے نیک انجری جو ہے وہ فوراً سے ہو سکتی ہے, اور اس کی وجہ سے جو ہے آپ کا جو ہے کسی بھی سچویشن میں جو ہے وہ شخص جا سکتا ہے. تو یہ جو آپ لوگ کا جو کام ہے, جو بیسکلی آپ لوگ کے جو کہیں گے جو آپ لوگ بہت زیادہ ایکسپیرینس یا آپ لوگوں نے سیکھی ہوئی ایک چیز ہے, اس کی بات الگ ہوتی ہے. جب آپ سیکھ کر جو ہے آپ اپلائی بھی کر رہے ہیں تو وہ ایک الگ. ایمرجنسیز میں جو ہے ذرا سا تھوڑا سا بتا دیجیے گا کہ لوگوں کو ایکسیڈنٹلز میں کیا کرنا چاہیے, کس طرح سے جو ہے وہ جب جس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کو ہینڈل کرنا چاہیے. ایکچولی جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہمارے پاس سب سے جو امپورٹنس دی جاتی ہے پیشنٹس کو وہ ہے سروائکل انجریز ہوتی ہیں, جو بیک پہ ہوتی ہے. اگر سروائکل انجری ہو جاتی ہے, سیم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہت مائنر انجری ہوتی ہے کہ لیکن لوگ اتنا مطلب لوگوں کا گروپ جو بن جاتا ہے وہ پیشنٹ کو اس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں کہ اسی وقت انجری جو ہے وہ مائنر سے میجر میں کنورٹ ہو جاتی ہے. تو ہم اسی لیے ان کو بولتے ہیں کہ اگر پیشنٹ اپنی بریدنگ لے رہا ہے تو جب ہم پہنچتے ہیں تو ہمیں ٹائم دیں تاکہ ہمارے پاس ایک اسپائن بورڈز ہوتے ہیں. پیشنٹ کو جب اسپائنل انجری ہوتی ہے تو اس پہ اسپائن بورڈ اسپیسیفک ہوتے ہیں, وہ امن فاؤنڈیشن کے پاس اویلیبل ہیں. پھر سروائکل کالرز ہوتے ہیں ہمارے پاس. تو فوراً سے بتاؤ ایکسیڈنٹل میں بھی اس کو دھیان سے اس کو سب, تو بہتر یہ ہے کہ فوراً سے امن فاؤنڈیشن کو کال کریں اور ان کی ایمبولینسز کو بلائیں تاکہ وہ ٹریٹمنٹ جو ہے فوری طور سے جو ہے وہ آن دا اسپاٹ شروع کر سکیں. اور اسی ٹریٹمنٹ کی بیس پہ ہی ابھی ہمارے 2014 اور 15 میں ایشین کی بیسٹ ایمبولینسز کا اوارڈ بھی امن فاؤنڈیشن کو ملا ہے. ڈیفینیٹلی ڈیزرو بھی کرتے ہیں. آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ. اور ساتھ ہی ہم ایک دفعہ پھر جو اپنے ناظرین کو یہی کہیں گے کہ امن فاؤنڈیشن کو آپ جو ہے اپنی زکوٰۃ اور فنڈ ضرور دیں, کیونکہ یہ جو سچویشن ہے یہ کسی کے اوپر بھی آ سکتی ہے. اور ایسی ایمبولینسز تو ہم نے ویسے بھی پرائیویٹ میں بھی کبھی نہیں دیکھی جتنی جو ہے امن فاؤنڈیشن اس وقت جو ہے خدمات کے لیے جو ہے وہ ایمبولینسز جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. اور جہاں پہ ایجوکیشن کے حوالے سے بات ہے, اگین وہی کہ جس طرح سے جو ہے ایمبولینسز کے حوالے سے امن فاؤنڈیشن مشہور ہے, اسی طرح ایجوکیشن کے حوالے سے بھی ہے. تو آپ نے جو بھی اس وقت جو ہے فنڈز دینے ہیں, زکوٰۃ دینے ہیں, وہ آپ امن فاؤنڈیشن کو دیں. بہت بہت شکریہ ونس اگین, تھینک یو سو مچ.